الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم أجمعين ولعنة الله على أعدائهم الرافضين الكافرين المرتدين المنافقين الخارجين الزنديقين إلى يوم الدين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين وقال الله تبارك وتعالى في مقام آخر فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم وقال النبي صلى الله عليه وسلم أصحابي كالنجوم فبأيهم اقتديتم اهتديتم وقال النبي صلى الله عليه وسلم ستفترق أمتي 73 فرقة كلهم في النار إلا واحدة قالوا من هي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما أنا عليه وأصحابي أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم صدق الله وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. تمام حضرات محبت و عقیدت کے ساتھ درود پاک پڑھیں. اللهم صل على سيدنا مولانا انتہائی قابل احترام قابل صدقین معزز علماء کرام حاضرین محفل معززین علاقہ گرد و نواز سے تشریف لائے ہوئے در اصحاب رسول کے انتہائی غیرت مند جرأت مند نڈر بیباک اور بہادر سنی مسلمان بھائیوں دوستوں بزرگوں نوجوان ساتھیوں بالخصوص
ہمارے انتہائی قابل قدر اور اس پورے سرکل کے ہمارے جماعتی ذمہ دار پاسبان ناموس اصحاب رسول برادر عزیز محترم مقام جناب حضرت مولانا مفتی محمد اظہر صاحب، اس پروگرام کے روح رواں مجاہد اسلام برادر محترم جناب ماسٹر عتیق صاحب اور ان کے تمام رفقاء، ان کے ساتھی، ان کے ہمسفر، ان کے ساتھ تعاون کرنے والے کسی صورت میں بھی اس بابرکت پروگرام کے انعقاد پر مبارکباد پیش کرتے ہوئے دعا گو ہوں اللہ رب العالمین ان نوجوانوں کی اس محنت اور کاوش کو قبول و منظور فرمائیں۔ کافی دیر سے آپ حضرات تشریف فرما ہیں، گرمی بھی ہے، انشاءاللہ چند ضروری باتیں آپ حضرات سے عرض کر کے اجازت چاہوں گا۔ دعا کیجیے مالک علم یزد قرآن و سنت کی روشنی میں حق سچ بیان کرنے، اس کے بعد ہم سب کو سمجھنے، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرے بھائیوں، تقریباً 1 ماہ قبل 16 محرم کے دن آپ کے قریب بھگوال میں کانفرنس کے اندر حاضری کا موقع ملا تھا۔ میں نے وہاں جس عنوان پر گفتگو شروع کی تھی، موسمی خرابی کی وجہ سے اور شدید بارش کی وجہ سے وہ گفتگو پایہ تکمیل تک نہیں پہنچ سکی تھی، اور اسی جگہ پہ ساتھیوں نے اعلان کیا تھا کہ ہم اسی عنوان پر گفتگو دوبارہ سنیں گے، اور آج بھی ساتھی یہی کہہ رہے تھے کہ اسی عنوان کو آگے چلایا جائے۔ آپ کی کیا رائے ہے؟ جنہوں نے اس دن گفتگو سنی تھی اسی موضوع پہ بات کریں؟ جی میرے بھائیوں، یہ فتنے کا زمانہ ہے۔ آئے روز کوئی نہ کوئی فتنہ کھڑا ہوتا ہے اور مسلمانوں کے لیے ایمانی آزمائش کا ذریعہ بنتا ہے۔ ایسے حالات میں ہمیں فتنوں سے بچتے ہوئے اپنے ایمان کا تحفظ کرنے کے لیے ایسا کون سا راستہ ہے جسے اختیار کر کے ہم اپنا ایمان بچا سکیں؟ یہ اہم ترین مسئلہ ہے۔ کیا ہے؟ آپ کو بولنا ہوگا۔ مجھے پتہ ہے ناخوانوں نے آپ کو تھکا دی ہے، خطیب کی جب باری آتی ہے تو ان بیچاروں کا کچھ بھی بچا نہیں ہوتا۔ ہاں، ہاتھ اٹھاؤ، سر ہلاؤ، دونوں ہاتھ اٹھاؤ، جو دونوں ہاتھ نہیں اٹھائے تو وہ حسینی نہیں ہوگا۔ پتہ نہیں یہ کس کتاب میں لکھا ہے، ہم تھک گئے ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہ حوالے، نہ جانے یہ کس کتاب میں لکھا ہے کہ حسینیت دونوں ہاتھوں کے اٹھانے کا نام یا سر کٹانے کا نام ہے۔ میں انتہائی سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، مجھے دوسری طرف میں چلا گیا تو کوئی نہیں بچے گا۔ آپ سنجیدہ لوگ ہیں، اپنے سٹیجوں کو سنجیدہ بناؤ یار۔ ان سٹیجوں پہ ہماری قیادت اور ہمارے بڑے اکابر اور بڑی محنت کر کے نظریہ چھوڑ کے گئے ہیں، تماشے والے سٹیج نہیں ہیں۔
بہرحال یہ میرا ایک درد دل ہے، نہ جانے یہ کب تک رہے گا، کوئی نہیں سمجھتا اس کو۔ بات کریں تو کہتے ہیں جی ان باتوں کی ضرورت کیا تھی، بگڑ جائیں سارے، ضرورت ہی کوئی نہیں، بگاڑ دیں سب کو، ضرورت ہی کوئی نہیں۔ ہم محنت کرتے ہیں اور 2 منٹ میں آ کے دوسرا بندوں سے بگاڑ کے رکھ دیتا ہے، ہمیں دکھ نہیں ہوگا؟ دوبارہ آپ تھکے ہوئے ہیں، میں مزید آپ کو نہیں تھکاؤں گا، لیکن جو بات میں نے شروع کی ہے بات اہم ہے۔ ایک مسلمان کے لیے ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے، ایمان سے بڑھ کر کوئی چیز نہیں ہے۔ ہمیں ایسے حالات میں جب چاروں طرف فتنے ہی فتنے ہوں، ایمان کی حفاظت کیسے کرنی ہے، ایمان کو بچانا کیسے، ایمان کو بچا کر ساتھ لے کے کیسے جائیں گے، ایمان کی حالت میں ہم کیسے رہ سکتے ہیں، ایمان کا تحفظ کیسے یقینی بنایا جا سکتا ہے، اتنی اہم ترین گفتگو یہی ہمارے سٹیجوں کا پیغام ہوا کرتا ہے، یہی ہمارے اکابر کا دیا ہوا سبق ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ جو سبق دیا جا رہا ہے یہ ہمارے اکابر کا سبق نہیں ہے، پتہ نہیں کس نے پڑھایا، میں نہیں مانتا کسی کوئی راضی رہے مرضی سے۔ میں نے آپ سے پوچھا اس لیے کہ اسی عنوان پہ ساتھیوں کو کہنا ہے میں بات کروں، اس لیے پوچھا ہے کہ بعض اوقات خطیب بیچارہ اگر کہیں ایک جگہ تقریر کر لیں، 6 مہینے کے بعد بھی اگر کہیں وہ تقریر ہو جائے تو لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب کو آتا کیا ہے، ایک ہی تقریر یاد کی ہے۔ ان کو کوئی نہیں کہتا بھئی 6 مہینے پہلے جو تم نے پڑھا تھا وہی آج بھی پڑھ رہا ہے، خدا دا واسطہ کوئی تو تبدیلی کر۔ تورات انجیل زبور تحریف ہو گئی ہے، ان ہدایت کی تعریف نہیں ہوتی، کوئی تبدیلی نہیں آتی، کوئی کلام میں کوئی شعر میں کوئی نواں شاعر کو پیسے دے کے ڈھونڈ لو جڑا 2-4 شعر تو ہم بنا کے دے سنجیدہ بنا، سنجیدہ مزاجی کا مظاہرہ، کفر سر پہ چڑھا ہے، ہم ابھی تک اپنے دل کی خواہشیں پوری کر رہے ہیں، فرمائشیں پوری ہو رہی، ہم سے کوئی فرمائش نہیں کرتا، کوئی مجھ سے بھی فرمائش کرے نا، صدیق کے دشمن کا کفر بیان ہونا چاہیے، پھر ہمیں بھی خوشی ہو کہ یار یہاں بھی یقیناً کوئی اصحاب رسول کے سچے غلام رہتے ہیں، ہم جہاں جاتے ہیں ہمیں کہتے ہیں حضرت ہاتھ ہولا رکھو، اور وہاں کہتے ہیں فرمائشیں ہو رہی، ہم سے کوئی فرمائش کرے نا، ہم تو بیتاب ہے کوئی کرے تو سے۔ فرمائش پہلے زمانے میں یہ فرمائشیں جن سے ہوتی تھی یہاں میں ان کا نام نہیں لے سکتا، فرمائشیں کسی اور سے ہوتی تھی، خط والوں سے فرمائشیں ہوتی، پتہ نہیں میری قوم کب سے کبھی ان کو ہوش آئے گی، پانی سر سے گزر چکا ہے، ہم ابھی تک فرمائشیں پوری کر رہے ہیں۔ اتنا اہم ترین عنوان ہے، ایک مسلمان کے لیے سب سے بڑی چیز ایمان ہے، ایمان نہ رہے ساری دنیا کی دولت مل جائے بندہ کامیاب نہیں ہو سکتا، ساری دنیا کا بادشاہ بن جائے ایمان کی دولت سے محروم ہے تو یہ شخص کامیاب کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اس ایمان کو بچانا کیسے، اس قیمتی دولت کو محفوظ کیسے کرنا ہے؟ قرآن مجید ہمیں یہ تعلیم دیتا ہے، اس تعلیم کی طرف آؤ، ذہنی تلذذ کے لیے بات نہ سنا کرو، دماغ حاضر کر کے بات سنو، یہ وقت کی ضرورت ہے، اور اس وقت پوری دنیا کے مختلف فتنے مسلمانوں کے اوپر حملہ آور ہیں، اس لیے کہ یہ ایمان والے ہیں، وہ ان کا ایمان برباد کرنا چاہتے ہیں،
ساری دنیا کی مشینری اسی پہ لگی ہوئی ہے کہ مسلمانوں کا ایمان برباد کر دیا جائے. کیوں؟ دنیا والوں کو ہم سے ڈر صرف ایمانی قوت کی وجہ سے ہے. اور ہمارے پاس کیا ہے؟ تو عرض یہ کر رہا ہوں، ایسے حالات میں اور جو بھی فتنہ اٹھتا ہے وہ کیا کہتا ہے؟ سچا میں ہوں. سچا سارے بولو. دوسرے سے پوچھو وہ کہتا ہے. بھئی جھوٹا بھی کوئی اپنے آپ کو کہتا ہے؟ ایسا کوئی ہوا؟ بڑے سے بڑا کافر کیوں نہ ہو وہ بھی اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے. کیا سمجھتا ہے؟ تو اس کا بھی کوئی نظریہ ہے نا، وہ اس نظریے پہ مطمئن ہے تو وہ اپنے آپ کو سچا سمجھتا ہے. یہودی کو دیکھو وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. عیسائیوں سے پوچھو وہ کہتے ہیں، ہندوؤں سے سکھوں سے پوچھو، پارسیوں سے پوچھو، مجوسیوں سے پوچھو، خارجیوں سے پوچھو، رافضیوں سے پوچھو، سب کہتے ہیں سچے. کوئی اپنے آپ کو جھوٹا کہتا ہے؟ نہیں کہتا. وہ تو چلے اپنی جگہ. یہاں بھی ایک مسئلہ پیش ہوا. مسلمانوں کے اندر بھی اکثر دنیا دار ہمیں کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں. وہ کہتے ہیں مولوی صاحب ہمیں سمجھ نہیں آ رہی، ہم پریشان حال ہیں، یہاں ہم جس جگہ چلتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں. مولویوں نے بھی ہمیں پاگل بنایا ہوا ہے. ایک کہتا ہے ہم سچے ہیں، دوسرا کہتا ہے ہم سچے ہیں. میں نہیں کہوں گا کہ ہم سچے ہیں. آؤ اللہ کے قرآن سے پوچھتے ہیں کہ سچے کون ہیں. کہہ دو وہاں سمجھ آئے نہ آئے دو ہاتھ اٹھا کے سبحان اللہ. اور یہاں میں قرآن کی بات کر رہا ہوں سبحان اللہ پھر بھی نہیں ہوں، کیونکہ ان چیزوں میں وہ مزہ نہیں آ رہا ہوتا نا. ایمان کی حلاوت جو ختم ہو چکی، مزہ کیسے ہے؟ یہ سر لگانے ہمیں بھی بہت آتے ہیں لیکن اس کا زمانہ نہیں. ہمیں لوگوں کو سلانا نہیں، سوئے ہوئے کو جگانا ہے. ہماری ڈیوٹی یہ ہے. جس زمانے میں قوم سو جائے خطیب کی خطابت کا حق یہ بنتا ہے کہ وہ سوئی ہوئی قوم کو جگا دے. ہاں، اور ایسی طرز لگائے کہ ابھی ابھی جاگنے والے کو دوبارہ پھر نیند آ جائے. یہ کیا ہے؟ یہ خطابت ہے؟ سلادت ہے؟ یہ کیا ہے؟ جس زمانے میں قوم سو جائے، غفلت کا شکار ہو جائے، اہل حق کا خطیب سٹیج پہ آئے، سوئی ہوئی قوم کو بیدار کرے. امیر شریعت نے یہی کام کیا، امیر عظیمت نے یہی کام کیا. بات سمجھ آ رہی ہے؟ بہت ساری مثالیں. قرآن مجید نے ہمیں حکم دیا ہے یا ایھا الذین آمنوا. قرآن مجید خطاب کر رہا ہے. کبھی قرآن مجید نے بات کی ہے کافروں سے، وہاں قرآن لفظ استعمال کرتا ہے یا ایھا الذین کفروا، اے دنیا کے کافروں. اب آگے جو حکم ہوگا یہ کافروں کے لیے خاص ہوگا. یہ کافروں کے لیے کبھی اللہ حکم دیتا ہے کافروں کو اور کبھی اللہ حکم دیتا ہے ایمان والوں کو. وہاں اللہ کا قرآن لفظ استعمال کرتا ہے، جملہ استعمال ہو رہا ہے، انداز بیان یہ ہوتا ہے یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب آگے جو حکم آئے گا یہ کن کے لیے ہوگا؟ بولنا پڑے گا آپ کو. کن کے لیے ہوگا؟ کبھی اللہ دونوں کو سب کو ملا کر، یہ نہیں کہ صرف ایمان والوں کو بتائے یا کافروں سے بات ہو. قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس، اے دنیا جہاں کے تمام لوگوں. اب آگے جو حکم آئے گا وہ کن کے لیے ہوگا؟ سب کے لیے. کس کے لیے؟ جو آیت میں نے پڑھی اس میں اللہ حکم فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو. اب آگے حکم کن کے لیے؟ سارے بولو کن کے لیے؟ اب آپ کہہ دو الحمدللہ. سب ایمان والے ہو کہ نہیں؟ ایمان والے ہو. اب آگے حکم آپ کے لیے ہے، آگے حکم میرے لیے، سب ایمان والوں کے لیے. اللہ کا حکم سنو. ایمان بڑی دولت ہے. اس دولت کی بنیاد پہ اللہ بھی اس سے باتیں کر رہا ہے.
اللہ اس سے خطاب کر رہا ہے، یا اللہ حکم کیا ہے؟ فرمایا پہلا حکم یہ ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ اللہ سے حکم کن کو ہے؟ میں نے شروع میں عرض کیا تاکہ بات آسان ہو جائے، ایمان کو بچانا ہے، ایمان کو، ایمان سب سے بڑی دولت ہے، اس کا تحفظ کرنا ہے، اس کا تحفظ۔ ایمان بچے گا کیسے؟ تو اس کے لیے قرآن کا اصول بتا رہا ہے کہ ایمان کو اگر بچانا ہے تو اس کے لیے ایک اور نعمت حاصل کرنی پڑے گی، اس نعمت کا نام تقویٰ ہے، اس نعمت کا نام تقویٰ ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے ایمان والو، تمہارے لیے حکم ہے اتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو۔ جو اللہ کا خوف دل میں لائے گا اس کا ایمان محفوظ رہے گا۔ وجہ کیا ہے کہ جب یہ اللہ سے ڈرے گا تو اللہ کی نافرمانی نہیں کرے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو حرام کی طرف نہیں جائے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو ناجائز کی طرف نہیں جائے گا، جب اللہ سے ڈرے گا تو بدعت کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا کفر کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا ظلم کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا ناحق کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا جبر کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا ستم کی طرف نہیں جائے گا، اللہ سے ڈرے گا کسی کا حق نہیں کھائے گا، زنا کی طرف نہیں جائے گا، اللہ کا ڈر موجود ہے چوری نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر موجود ہے تو غیبت نہیں کرے گا، اللہ کا ڈر موجود ہے جھوٹ نہیں بولے گا، اللہ کا ڈر موجود ہوگا تو یہ نافرمانی سے بچے گا، معصیت سے بچے گا۔ فرمایا جب اللہ کا ڈر آئے گا تو پھر یہ ہوگا کہ یہ اللہ کا فرما بردار بن جائے گا، یہ تابعدار بن جائے گا، یہ فرما بردار بنے گا، اور جب فرما بردار بن جائے گا تو یہ گناہ کی طرف نہیں جائے گا، اور جب گناہ کی طرف نہیں جائے گا تو ایمان بچے گا، ایمان محفوظ رہے گا، ایمان روز بروز تازہ ترو تازہ شاداب بنتا چلا جائے گا، ایمان کی حلاوت ملتی رہے گی۔ ایمان بڑی دولت ہے لیکن اسے بچانا لازمی ہے، بچانے کا طریقہ یہ ہے کہ تقویٰ پیدا کرو۔ بچانے کا طریقہ کیا ہے؟ اللہ سے بھائی جو اللہ سے نہیں ڈرتا، اللہ کا خوف اس کے دل میں پیدا نہیں ہوتا، اس کا ایمان بھی نہیں بچتا۔ کیوں؟ اللہ کا خوف جب نہ رہے تو یہ شخص اللہ کے حکموں کو توڑتا چلا جائے گا۔ کیا اللہ کا خوف ہوتا ہے تبھی تو لوگ بچتے ہیں، حرام نہیں کھاتے، کس کی وجہ سے؟ سارے بولو نا۔ یہ الگ بات ہے کہ میرے اور آپ کے ہاں یہ چیز ختم ہوتی جا رہی ہے، دوسرے کا حق ہم نصب کر رہے ہیں، کوئی خوف نہیں، یہ نہیں پتا ابھی میں نے کسی کا حق مارا، ابھی گھر نہیں پہنچوں گا پہلے موت آ جائے، تو نے سارا ملک لے لیا، تیرے کس کام کا ہے؟ اور پھر ایک درد دل ہے میرا، سنو، ایک بندہ ناحق کا دعویٰ کرتا ہے، کسی کی زمین پہ قبضہ کرتا ہے، تیسرا آدمی ہے وہ جھوٹی گواہی دیتا ہے۔ آج کل جتنی گواہیاں دی جا رہی ہیں 100 میں سے کوئی 1-2 گواہ سچے ہوں گے، باقی پیسوں والے۔ کیا ہے؟ سارے بولو، یہ جو جھوٹی گواہی دے رہا ہے نا، یہ تو پرلے درجے کا بیوقوف ہے۔ دعویٰ کر کے چیز اس کو مل رہی ہے، یہ جھوٹی گواہی دے کے مفت میں جہنم میں جا رہا ہے۔ بچو، مسجد سے یہاں سے تمہیں کوئی مولوی چاہے کسی مسلک سے اس کا تعلق ہے، لیکن آج تک کسی عالم نے آپ کو یہ نہیں کہا ہوگا کہ کسی کا مال غصب کرو، جاؤ جا کے چوری اور ڈاکے مارو، کسی نے کہا ہے؟ سارے بولو نا، نہیں کہا۔ تو جو اچھی باتیں ہیں وہ آپ کو یاد کیوں نہیں ہوتی؟ منفی پہلو ہم سوچتے ہیں، مثبت باتوں کو ہم نہیں سوچتے۔ تو یہ جھوٹی گواہی دینے والا تو مفت میں غلط
کسی اور کو مل رہی ہے، یہ مفت میں جھوٹی گواہی دے کے جہنم خرید رہا ہے اس کی خوشنودی کے لیے، انسان کی خوشی کے لیے اپنے رب کو ناراض کر رہا ہے۔ کتنی بڑی بے وقوفی ہے۔ میرا دماغ خراب ہے، میں آپ کے لیے جہنم میں جاؤں؟ جہنم کو لوگوں نے مزار سمجھا ہوا۔ قیامت کے دن وہ عذاب دیکھ کر قرآن کہتا ہے یوم یفر المرء من اخیہ، اپنے سگے بھائی کو بھی دیکھ کر لوگ بھاگیں گے، وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ، ماں باپ کو دیکھ کر بھی، وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ، جن بچوں کے لیے آج حلال حرام کی تمیز نہیں کرتا نا، ان بچوں کو دیکھ کر بھی بھاگے گا کہ میرا ان سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ جس بیوی کی محبت کے اندر آ کر اس کی خوشنودی کے لیے بوڑھے اور ضعیف ماں باپ کو تم دھکے مارتے ہو نا، قیامت کے دن اس بیوی کو دیکھ کر بھی اس کی شکل تم سے برداشت نہیں ہوگی کہ یہ میرے سامنے سے نہیں تباہ ہے۔ قرآن کہہ رہا ہے، میں تو نہیں کہہ رہا، اس حساب سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ کہیں دور چلے جائے، رشتہ داروں سے لوگ بھاگے، کہیں مجھ سے ایک نیکی نہ مانگ لے۔ تو میرے بھائی، قرآن کہہ رہا ہے ایمان والو اللہ سے ڈرو، اللہ سے پتہ چلا ایمان کو بچانے کے لیے اللہ کا ڈر۔ اس کا دوسرا نام کیا ہے؟ تقویٰ۔ کیا نام ہے؟ ایمان کو بچانے کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اب دیکھو بہت سارے لوگ ہیں، وہ فلاحی ادارے چلاتے ہیں، غریبوں مسکینوں پہ لاچاروں پہ خرچ بھی کرتے ہیں، بہت بڑی بڑی فاؤنڈیشنیں چلاتے ہیں، یہودی عیسائی، لیکن ان کے پاس ایمان نہیں ہے۔ تو مجھے بتاؤ یہ سارا کچھ وہ جو کر رہے ہیں ان کو کوئی فائدہ ہے؟ سارے بولو۔ نیک کام کا فائدہ اس وقت ہوگا جب ایمان نہیں ہوگا تو آپ چاہے جتنا مرضی نیک کام کریں لیکن آپ کو کوئی فائدہ دنیا میں آپ کو اللہ اس کا کوئی بدلہ دے تو اور چیزیں، آخرت میں ایسے بندے کا کوئی حصہ نہیں۔ تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے ڈرو۔ پتہ چلا ایمان کو بچانے کے لیے تقویٰ لازم ہے۔ اب توجہ کرنا، پاس اب اتنا ٹائم نہیں لگے گا، توجہ کرنا بھی، جس کی توجہ ہوگی بات اسی کو سمجھ آئے گی۔ اہم ترین بات ہے اور میرا آپ کا آج کے زمانے میں یہ اہم مسئلہ ہے، اہم مسئلہ ہے، یہ حل کرنے چلا۔ یا اللہ ایمان مل گیا تیرا شکر ہے، بچانے کی فکر کی تو پتہ چلا اس کے لیے تقویٰ ضروری ہے۔ اللہ تیرا تقویٰ، تیرا ڈر، تیرا خوف، یہ تو ایمان کے تحفظ کے لیے لازمی ہے کہ اس کے بغیر تو ایمان نہیں بچتا۔ اللہ کا خوف آئے گا دل کے اندر، وہ کیفیت بنے گی تو ایمان کی حلاوت نصیب ہوگی، ایمان بچے گا۔ اب آئیے ہم سوال کرتے ہیں قرآن مجید سے، یا اللہ یہ تقویٰ کہاں سے ملتا ہے؟ تقویٰ کس دکان سے ملتا ہے؟ کون سے کارخانے میں بنتا ہے؟ کس فیکٹری میں تیار ہوتا ہے؟ کس مارکیٹ سے تقویٰ مل سکتی ہے؟ تو آپ مجھے بتائیں تقویٰ کسی دکان سے ملتی ہے؟ یار بولو، سارے بولو۔ میرے خیال میں آپ کے علاقے میں دکانوں میں مل جاتی ہے، تو آپ اسی لیے نہیں بول رہے۔ نہیں ملتی تو بولو، ملتی ہے تو ہمیں بھی پتہ دے دو تاکہ ہم بھی خرید دیں۔ یہ تو اعلیٰ چیز ہے، ایمان کے تحفظ کے لیے ضروری ہے۔ قرآن سے سوال کرتے ہیں اللہ تقویٰ ایمان کے لیے ضروری ہے کہ ایمان بچے، لیکن یہ تقویٰ ملے گی کہاں سے؟ یہ کہاں سے حاصل ہوتی ہے؟ تو اس کا پتہ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے؟ سارے بولو، سارے۔ جو کہتا ہے یہ میرے لیے ضروری ہے، یہ میری ضرورت ہے، میری ایمان کی ضرورت ہے، آخرت کی ضرورت ہے، میری کامیابی کے لیے لازمی ہے، مجھے ضروری ہے، میں نے اس کی تلاش کرنی ہے کہ یہ تقویٰ جہاں سے بھی ملے میں نے وہاں سے لینا ہی لینا ہے، یہ تقویٰ جہاں سے بھی حاصل ہو میں نے وہاں پہنچنا ہی پہنچنا ہے، یہ جس طریقے سے ملے میں نے وہ طریقہ اپنانا ہی اپنانا ہے۔ آپ پہلے تیار ہوں گے تو پھر میں آپ کو ایڈریس دینے لگا ہوں۔ آپ تیار ہیں نہیں؟ پہلے وعدہ کریں تیار ہو یا نہیں ہو۔ آپ بتاؤ ایمان تمہیں عزیز ہے یا نہیں؟ ایمان کے لیے کیا چیز ضروری ہے؟ بولو بولو بولو۔ اب تقویٰ حاصل کرنا یا نہیں کرنا؟ اب ہم نے سوچا اور پوچھا بھائی کسی دکان سے تقویٰ ملتا ہے؟ جواب آیا
کسی مارکیٹ میں ملتا ہے، فیکٹری میں بنتا ہے، کارخانے میں بنتا ہے، کسی زمین سے اگتا ہے، بولو ہاں، فصل کی طرح زمین سے نکلتا ہے، کسی کنویں سے نکلتا ہے، آسمان سے برستا ہے، تو فرشتے لے کے آتے ہیں، یورپ میں تیار ہوتا ہے، عرب میں تیار ہوتا ہے، کسی ایشیائی ملک میں بنتا ہو. بھائی تقویٰ کسی جگہ بنتا نہیں ہے، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے. تو اب اسے تلاش کرنا ہے کہ نہیں کرنا؟ سارے بولو کرنا ہے یا نہیں کرنا؟ ہر بار اس لیے کروں تاکہ آپ کو مسئلے کی اہمیت معلوم ہو جائے، آپ کو اوپر یہ بات واضح ہو جائے کہ کتنا اہم ترین عنوان ہے. یا اللہ ایمان تو نے نصیب کیا، تیرا شکر ہے. اب ایمان کو ہم نے بچانے کی فکر کی تو تیرا قرآن بتا رہا ہے اتقوا اللہ، ایمان کو بچانا ہے تو پھر تقوی حاصل کرنا پڑے گا. یا اللہ تقوی بھی ہم حاصل کرنے کے لیے نکل پڑے ہیں، ہم نے ارادہ کر لیا ہے، ہم نے عزم کر لیا ہے، ہم نے پختہ عزم کر لیا کہ اب تقوی ہم نے لینا ہی لینا ہے، تقوی حاصل کرنا ہی کرنا ہے. لیکن اللہ تقوی ملے گا کہاں سے؟ یہ بنتا کہاں پہ ہے؟ قرآن مقدس نے ہمیں جگہ بتا دی ہے، قرآن نے ہمیں ایڈریس بتا دیا ہے، قرآن نے ہمیں نشانیاں بتا دی ہے، قرآن نے ہمیں راستہ بتا دیا ہے کہ اس راستے پہ چلو، فلاں جگہ تک پہنچو تمہیں وہاں سے تقوی ملے گا، فلاں آدمی کے پاس پہنچو تمہیں تقوی مل جائے گا. قرآن سے پوچھتے ہیں اے اللہ کی لا ریب ولا شک کتاب، تو بتا تقوی کہاں سے ملتا ہے؟ تو قرآن کہتا ہے ایمان والوں، ایمان بچانے کے لیے تقوی لازم ہے، اور اگر تقوی لینا چاہتے ہو تو پھر لازمی اور ضروری ہے وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقوی مل جائے گا. کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ بولنا پڑے گا اب آپ کو، کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ تقوی ملتا ہے کب؟ جھوٹوں کے ساتھ چل کے یا سچوں کے ساتھ؟ سارے بولو، سارے سارے سارے. بات کلیئر ہے؟ بات میری ہے یا اللہ کی؟ بولو نا. یہ فرمان قرآن میں موجود ہے یا نہیں ہے؟ اگر آپ کو حوالہ چاہیے، آپ کو حوالہ چاہیے، سورہ توبہ ہے، 11واں سپارہ ہے، اٹھائیے. میرے خیال آیت نمبر 119 یا 118 دیکھ لیں، لیکن 11واں سپارہ سورہ توبہ ہے، آپ دیکھ سکتے ہیں. قرآن کا حکم ہے ایمان والوں اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. پتہ چلا ایمان کے لیے تقوی ضروری ہے، اور تقوی ملتا کہاں ہے؟ فرمایا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. جب سچوں کے ساتھ چلو گے تو پھر تقوی نصیب ہوگا، جب وہ صحبت نصیب ہوگی تو پھر یہ دولت نصیب ہوتی ہے. جب ان کے پاس جاؤ گے تو پھر تمہیں تقوی بھی مل جائے گا، کیونکہ وہ خود متقین ہے. جو ان کے ساتھ چلتا ہے انہیں بھی تقوی مل جاتا ہے، وہ اللہ رب العالمین کے قریب ہے. ان کے پاس جاؤ گے تمہیں بھی قریب لے جائیں گے. اب تقوی حاصل کرنے کے لیے سچوں کا ساتھ ہونا ضروری ہے. یا اللہ اب یہاں تو مسئلہ ہے، ہمیں تو یہ بات قبول ہے، ہم مانتے ہیں تیرے قرآن میں کوئی شک، لیکن یہاں مسئلہ اور ہے. وہ کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ یا اللہ یہاں تو گلی گلی یہ نعرے ہیں کہ ہم ہی، بولو ہر ایک کا دعویٰ یہ ہے ہم سچے. یا اللہ ہم کس کے پاس جائیں؟ یہاں آ کر عام لوگ پریشان ہو جاتے ہیں. مولوی صاحب ہم کہاں جائیں؟ یہاں تو ہر ایک کہتا ہے سارے بولو ہم سچے ہیں. اور عام لوگ جہاں میرے مسلک بریلوی کے بھائی بھی تشریف رکھتے ہوں گے، مسلک آ گیا حدیث سے قدر رکھنے والے بھی آئے ہوں گے، سب کا یہ مشترکہ مسئلہ ہے. سب کا دیوبندی حضرات بھی بیٹھے ہیں، بتائیں ایمان ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے یا نہیں؟ یہ جو قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، تو یہ ہم سب کو کہا جا رہا ہے نہیں کہا جا رہا؟ چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے علی حدیث سے ایمان والے جو ہیں نا سارے، تو یہ حکم کن کو دیا جا رہا ہے؟ بول نہیں گیا. نہ جانے یہ میری تمنا کب پوری ہوگی یا حسرت ہی رہے گی. میرا پورے ملک کے اندر یہ مطالبہ ہے
میری قوم نہ جانے کب سمجھے گی۔ مطالبہ یہ ہے کہ یہ جو ناخوان حضرات ہیں نا، ان کو جلسے کے آخر میں ٹائم دیا کرو، خطیب کو پہلے مطلب ٹائم دیا کرو تاکہ یہ جاگے ہوئے مجمع سے اہم بات پہ بات کر سکیں، اہم عنوان پہ کچھ کہہ سکیں۔ وہ تھکا کے چھوڑتے ہیں مجمع کو، جب خطیب کی باری آتی ہے تو یہ بیچارے تھے، ان کو آدھی بات کی سمجھ آتی ہے، اور جاتے وقت وہ ہم پہ بھی احسان کرتا ہے، وہ سمجھتے یہ ہمارے لیے بیٹھے آپ نے سن کے جانا یہ ہمیں جانتے ہیں۔ یہ آپ نے کہنا ہمارے سروں پہ چڑھائے ہوئے ہیں۔ خدا کی قسم اگر میں 2-4 واقعات اکابرین کے آپ کے سامنے ذکر کروں اور تاڑے مار مار کے یہ لطیفوں سے، شیر و میروں سے، یہاں تک یہ قصہ نہیں پہنچا ہے بابا، لاشوں کے دریا عبور کر کے ہم یہاں پہنچے۔ اس وقت بھی جیل کے سراخوں کے پیچھے ہزاروں کے میرے ساتھی سڑ جل رہے ہیں، اور آپ سمجھتے ہیں کوئی عام سا مسئلہ ہو گیا۔ 12-12 14 گھنٹے کا مسلسل سفر کر کے ہم پہنچتے ہیں، بر وقت پہنچتے ہیں۔ کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم پہلے پہنچے، پروگرام والوں کا پروگرام خراب نہ ہو۔ دوسروں کو ان کو بھی پابند کرو نا، وقت پہ آئے۔ تو یہ ہمارا مشترکہ مسئلہ ہے، چاہے دیوبندی ہے، چاہے بریلوی ہے، چاہے اہل حدیث ہے، ایمان کا دعویٰ سب کرتے ہیں نہیں کرتے؟ تو ایمان والے سارے تقوی لوگے تو ایمان بچے گا۔ تقوی ملتا کہاں سے؟ بولو، قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ، یہاں تو سارے کہتے ہیں ہم سچے ہیں، ہم کس کے ساتھ ہوں؟ یہاں آ کر لوگ پریشان ہوتے ہیں، مولوی صاحب ہم تو پریشان ہیں، وہ کہتے ہیں ہم سچے ہیں، وہ کہتا ہے ہم سچے ہیں، ہم کدھر جائیں؟ ہم سارے اپنے، یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ بس یہ مسئلہ میں نے حل کر کے بات ختم کر دینی ہے۔ اگر آپ کی توجہ رہی ورنہ میں درمیان میں چھوڑ دوں گا۔ آپ جا رہے ہیں، آپ کو یہ مسئلہ حل ہونا چاہیے آپ کا یا نہیں ہونا چاہیے؟ سارے بولو، حل ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ میں اپنی طرف سے بات نہیں کروں گا، بات کروں گا قرآن سے، اور قرآن کی آیت کی دلیل سے بات کروں گا۔ آیت بھی آپ کو بتاؤں گا، سورت بھی بتاؤں گا، سپارہ بھی بتاؤں گا، اور قرآن کے بارے میں اللہ کا فرمان ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اس کتاب کی احکامات و تعلیمات و ارشادات میں کوئی شک، سارے بولو کوئی شک، تو پھر جن کو قرآن سچا کہے ان کے سچا ہونے میں بھی کوئی شک، تو قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ قرآن نے بھی نام کسی کا نہیں لیا، قرآن نے بھی نام، آپ کیوں لیتے ہو؟ میں کیوں لیتا ہوں؟ قرآن کیوں لیتا ہے؟ کہتے ہیں جی یہاں بریلوی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، دیوبندی کہتے ہیں ہم سچے ہیں، یہ جو عام لوگ کہتے ہیں میں ان کی بات کر رہا ہوں۔ میں کہتا ہوں وہ سچے ہیں، یا یہ سچا ہے یا وہ سچا ہے، لیکن یہ سب کا، تینوں کا مشترکہ مسئلہ ہے۔ کیوں؟ ایمان کا دعویٰ سب کرتے ہیں، لہٰذا ایمان بچانے کے لیے ضروری ہے کہ سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، اور یہ قرآن کے اوپر سارے ایمان رکھتے ہیں، سارے رکھتے ہو نہیں رکھتے؟ سارے بولو۔ اللہ بابا خاتم رضوی کے درجات بلند فرمائے۔ خدا کی قسم صحابہ کی وکالت کر دیا، اس کا ایک جملہ بڑے بڑے خبیثوں کے لیے کافی ہے۔ ایک جملہ ہے، جب صحابہ کرام کے اوپر لوگ بھونکتے تھے نا تو حضرت نے ایک ہی جملہ کہا تھا لاہور میں، کہتے در ہوتے ہو کیا؟ یہ بدترین انداز میں بدترین نفرت کا اظہار ہے اس میں، کہ جو صحابہ کرام کا دشمن ہے وہ کتا ہی ہے۔ کیا ہے؟ خاتم رضوی صاحب نے کیا کہا تھا؟ ہم سلام کرتے ہیں۔ جب صحابہ کرام کی وکالت کر جائے، باقی ساری باتیں ایک طرف۔ اس وقت اگر سب سے زیادہ کوئی مظلوم جماعت ہے تو وہ پیغمبر کی جماعت ہے۔
جو اس زمانے میں ان کی وکالت کرے گا میں اسے سلام کروں گا، میں اسے سلام کروں گا۔ اور میں سب سے کہتا ہوں دیوبندی بریلوی اہل حدیثوں، ایمان صحابہ یہ سب ہمارے مشترکہ ہیں، جب تک متفق اور متحد نہیں ہوں گے باری باری لگا کے وہ سارے دشمن ایک ایک کو مٹا کے رکھ دیں گے اور آپ روتے پھرو گے، پھر کچھ نہیں بنے گا۔ وقت ہے کہ یکمشت ہو جاؤ۔ صحیح کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ سارے بولو، وقت ہے کہ اتحاد اور اتفاق کا مظاہرہ کرو۔ کیوں؟ مشترکہ مسئلہ ہے۔ قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ یہاں تو سب سچائی کے دعوے دار ہیں، یہاں تو ہر ایک کہتا ہے ہم سچے، جھوٹا تو کوئی اپنے آپ کو نہیں کہتا۔ یا اللہ تو بتا کہ سچے کون ہیں۔ ہم نے پوچھا ایمان کے لیے بچانے کے لیے کیا ضروری ہے، قرآن نے بتا دیا تقویٰ۔ تقویٰ کہاں سے ملے گا؟ ہم نے پوچھا تو قرآن نے بتا دیا سچوں کے ساتھ ہو جاؤ تقویٰ ملے گا۔ اب آئیے ہم اگلا سوال کرتے ہیں کہ یا اللہ سچے کون ہیں، تو یہاں بھی تو قرآن بتائے گا یا نہیں بتائے گا؟ سارے بولو سبحان اللہ کہو، میں بتانے لگا ہوں کہ سچے کون ہیں۔ آخر تک آخر تک آخر تک بتاؤں یا نہ بتاؤں؟ آپ کی یہ ضرورت ہے یا نہیں ہے؟ بولو اس سے بڑی کوئی ضرورت اور ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہماری کوئی مجبوری ہو سکتی ہے؟ اس سے بڑی ہماری کوئی حاجت ہو سکتی ہے؟ ایمان سے بڑھ کر کوئی اور نعمت ہو سکتی ہے؟ ایمان کے تحفظ کے لیے سچوں کے ساتھ ہونا ضروری ہے۔ تو قرآن سے ہم پوچھتے ہیں اللہ کی کتاب، اللہ کے قرآن تو بتا سچے کون ہیں؟ تو قرآن کہہ رہا ہے، قرآن بتا رہا ہے، قرآن اعلان کر رہا ہے، قرآن ہمیں یہ اعلان کر کے نشاندہی کر رہا ہے۔ قرآن علامات بتاتا ہے، نشانیاں بتاتا ہے، کردار بتاتا ہے، عمل بتاتا ہے، جماعت بتاتا ہے، افراد بتاتا ہے، ان کا کردار بتا رہا ہے۔ فرمایا للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون۔ سارے بولو یہاں کیا ہے؟ وکونوا مع الصادقین، وہاں ہے اولئک هم الصادقون۔ قرآن سے ہم نے پوچھا سچے کون ہیں، تو دیکھو قرآن نے کسی جماعت کا نام، سارے بولو کسی شخص کا نام، اگر کسی شخص کا نام لیا ہوتا نا تو آج لوگ کہہ سکتے تھے جی وہ ایک ہی شخص تھا، اس کا نام لیا تھا، وہ تو گیا دنیا سے۔ اب سچا ہے کوئی نہیں۔ قرآن نے علامات بتائی، قرآن نے بولو یار نشانیاں بتائی ہیں کہ قیامت کے شروع تک یہ نشانیاں باقی رہیں گی۔ تم نے یہ نشانیاں دیکھنی ہیں، جن کے اندر یہ نشانیاں مل جائیں وہی سچوں کی جماعت ہوگی۔ لیکن قرآن جن کی نشانیاں بتا رہا ہے، توجہ آپ کی میری طرف رہے۔ مال فے کے حوالے سے قرآن نے احکامات جاری کیے، یہ میرا عنوان نہیں ہے کہ مال فے کن کو مل سکتا ہے۔ مال فے شریعت میں اس مال کو کہا جاتا ہے کہ جو دشمن کے ساتھ لڑائی کیے بغیر حاصل ہو جائے، وہ کن کے اندر تقسیم کیا جائے۔ قرآن کہتا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا، وہ فقراء مہاجرین ہجرت کرنے والے، اخرجوا جن کو نکالا گیا، جن کو نکالا گیا۔ جملہ میرا مفتی صاحب بیٹھے ہوئے علماء طلباء سے کہوں گا میرا جملہ نوٹ کرنا۔ قرآن نے یہ نہیں کہا کہ نکل گئے، نہیں نہیں، اخرجوا خود نکلے نہیں ہیں، نکالے گئے ہیں۔ پتہ چلا اپنی مرضی سے نہیں نکلے، ان پہ ظلم کیا گیا ہے، جبر کیا گیا ہے، ان کو ستایا گیا ہے، ان کو تڑپایا گیا ہے، ان کو تختے انگاروں پہ لٹایا گیا ہے، ان کو تختے دار پہ چڑھا دیا گیا ہے، ان کو مارا گیا ہے، ان کو تپتی ریت پہ لٹایا گیا ہے، ان کی چمڑیاں ادھیڑ دی گئی ہے، ان کو تختے داروں پہ لے جایا گیا ہے، پھانسی کے پھندے تک پہنچایا گیا ہے۔ اخرجوا فرمایا وہ فقراء مہاجرین ہجرت کرنے والے جن کو نکالا گیا، اخرجوا من دیارہم نکالا گیا ان کے گھروں سے، واموالہم اور ان کے مالوں سے محروم کر دیا گیا۔ یا اللہ کون لوگ ہیں؟ فرمایا وہ ہجرت کرنے والے جن کو گھروں سے نکالا گیا، جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، جن کو مالوں سے محروم کر دیا
کا ذکر کیا جا رہا تھا، اس زمانے میں وہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ بس میں کسی جگہ بات ختم کر رہا ہوں، آگے نہیں چھوڑ رہا، اس ماحول میں آگے نہیں چل سکتا، ختم نہیں کر سکتا کہ آپ حضرات میری بات کو شاید سمجھ ہی نہیں رہے۔ اتنی اہم عنوان موضوع پہ بات کر رہا ہوں، مسلمانوں تمہارا اتنا بڑا اہم مسئلہ قرآن سے حل ہو رہا ہے اور آپ اتنی غفلت کا مظاہرہ کر رہے ہیں۔ ہاں جناب، قرآن کہتا ہے جن کو نکالا گیا، ستایا گیا، تڑپایا گیا، ہجرت پہ مجبور کر دیا گیا، انہوں نے اتنی بڑی قربانی دی، ہم 1500 سال کے بعد ان کا نام لیتے جان بھی کر رہی ہے بھائی، انہوں نے جان دیتے ہوئے بھی اتنی خاموشی سے نہیں دی تھی، اب ان کا نام لیتے ہوئے بھی ہم ڈر رہے ہیں۔ بتاؤ، بات مکمل کروں، میں مزاق نہیں کر رہا، میں سنجیدہ مزاج آدمی ہوں، میں اسی جگہ بات چھوڑ دوں گا۔ پھر آپ ساتھ کیوں نہیں دے رہے؟ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ بتائیں، جب قرآن کہہ رہا ہے صادقین کون ہے؟ سچے کو توجہ، یا اللہ سچے کون ہے؟ اللہ نے نام نہیں لیا کسی کا، یہ ذہن میں رکھیں۔ میں آپ سے پوچھوں گا، اللہ نے ڈائریکٹ صحابہ کا نام بھی نہیں دیا، اللہ نے علامات بتائی ہیں، فرمایا وہ فقراء و مہاجرین ہجرت کرنے والے جن کو گھروں سے نکال دیا گیا، مکہ سے کن کو نکالا گیا تھا؟ حبشہ کی طرف ہجرت پہ مجبور کون ہوئے تھے؟ مالوں سے محروم کن کو ہونا پڑا تھا؟ وہ کون لوگ تھے جب وہ ہجرت کرنے لگے تو مکہ کے سرداروں نے کہا تھا کہ تیرے نکاح میں جو عورت ہے وہ ہمارے قوم قبیلے کی عورت ہے، تو اکیلا جا سکتا ہے، ہماری قوم کی لڑکی تیرے ساتھ نہیں جا سکتی۔ جن کو بیویوں سے محروم کر دیا گیا وہ جا رہا ہے، بیوی کو روکا جا رہا ہے۔ بتاؤ یہ ظلم کنہوں نے سہ لیے تھے؟ وہ ہجرت کرنے والے کون تھے؟ وہ مالوں سے محروم ہونے والے کون تھے؟ وہ گھروں سے نکالے گئے لوگ کون تھے؟ اب آئیے اگلا سوال کرتے ہیں۔ یہاں لوگ قربانی دیتے ہیں کہ میرا نام چمکے، میرا سارے بولو، لوگ محلے میں ذکر کریں گے فلاں آدمی بڑا سخی ہے، بڑا نیک آدمی ہے، مال بھی خرچ کرتا ہے، مسجد میں چندہ بھی دیتا ہے، ماشاءاللہ ضرورت پڑتی ہے تو یہ چہرہ موڑتا نہیں ہے، کوئی آدمی جائے تو یہ انکار نہیں کرتا، بس مال دے رہا ہے، قربانیاں دے رہا ہے۔ توجہ کرنا، یہاں میری اور آپ کی نیت پہ تو شک ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے وہ مہاجرین، ہجرت کرنے والے، وطن چھوڑنے والے، بھائی سب کچھ دینا بڑا آسان ہے لیکن وطن چھوڑنا یہ کوئی خالہ جی کا گھر نہیں ہے، بابا گھر سے بے گھر ہونا یہ کوئی آسان بات نہیں ہے، اپنے گھر سے نکل جانا، بیابانوں میں چلے جانا یہ کوئی عام مسئلہ نہیں ہے، یہ کوئی معمولی قربانی نہیں ہے۔ جب اپنے بنے بنائے گھروں سے صحابہ کو نکالا جا رہا تھا، ان کو اس پہ مجبور کیا جا رہا تھا، ذرا توجہ تو کیجئے، ذرا اس منظر کو سوچئے تو صحیح، ان کے دل پہ کیا گزری تھی، لیکن صحابہ اس ساری قربانی سے گزر گئے تھے۔ انہوں نے پیچھے گھر کی طرف، پھر وطن کی طرف، سارے بولو نہیں دیکھا، چلے۔ یا اللہ ان صحابہ نے یہ سب کچھ کیوں کیا؟ نام کمانا چاہتے تھے، شہرت لینا چاہتے تھے؟ آپ بولے نہ بولے، قرآن بول رہا ہے کہ وہ سبحان اللہ، خدا کی قسم قرآن بول رہا ہے۔ یا اللہ ان صحابہ نے وطن کیوں چھوڑا؟ اس لیے کہ لوگ کہیں یہ بڑے عاشقان رسول ہیں، انہوں نے مالی قربانی اس لیے دی کہ ان کی شہرت ہو جائے، لوگ کہیں بڑے سخی ہیں۔ قرآن کہتا ہے ایسا نہیں ہے۔ یا اللہ پھر انہوں نے یہ ساری قربانی کیوں دی؟ قرآن کہتا ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، فرمایا ان صحابہ نے یہ سب کچھ اس لیے قربان کر دیا کہ ہمیں اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رضا مل جائے۔ اللہ نے مانا نہیں مانا، سارے بولو، سارے بتاؤ
ہم ظاہر میں کچھ کریں، ذہن میں کچھ ہو، لوگوں کو پتہ نہیں چلتا، لیکن اللہ سے کوئی چیز کوئی چھپا سکتا ہے؟ اللہ کہتے ہیں میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا کہ یہ ساری قربانیاں یہ کیوں دے رہے ہیں؟ اولئک الذین امتحن اللہ قلوبہم، اللہ نے فرمایا میں نے صحابہ کے دلوں کا امتحان لیا، میں نے دلوں کے اندر تقوی کے بغیر کوئی چیز نہیں دیکھی، میں نے صحابہ کے دلوں میں پرہیزگاری کے علاوہ کوئی چیز نہیں دیکھی۔ بھائی رب کا قرآن کہہ رہا ہے صحابہ کے دلوں میں تقوی کے بغیر کوئی چیز نہیں ہے، پرہیزگاری کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے۔ اور آج کا کالا لانتی کہے کہ صحابہ اوپر سے مسلمان تھے اندر سے مسلمان نہیں تھے، اس سے بڑا لانتی کائنات میں کسی ماں نے آج تک جنا نہیں ہے، اس سے بڑا شیطان آج تک معاشرے میں پیدا ہوا نہیں ہے، اس سے بڑا ابلیس کائنات میں آج تک آیا نہیں ہے۔ قرآن کہہ رہے ہیں ان کے دل میں تقوی کے علاوہ، قرآن کہہ رہے ہیں میں اسلام کی مانوں یا اللہ کی مانوں؟ ارے بولو ہاں، یا اللہ ان صحابہ نے قربانیاں کس لیے فرمایا؟ اس لیے کہ اللہ کا فضل مل جائے، ورضوان اور اللہ کی، تو یا اللہ ان کا جو مقصد تھا وہ پورا ہوا یا نہ ہوا؟ تو توجہ، قرآن کہتا ہے کیسے پورا نہیں ہوگا؟ یہ تو مخلوق ہے، انہوں نے حد کر دی ہے، میں تو خالق ہوں، میرے تو خزانوں میں کمی بھی کوئی نہیں ہے، میں کیسے محروم رکھ سکتا ہوں؟ یا اللہ پھر ان کو تیری رضا ملی یا نہ ملی؟ تو قرآن اعلان کر کے کہہ رہا ہے رضی اللہ عنہم، اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور ساتھ اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ انہوں نے سب کچھ لٹا کر مجھے راضی کر لیا، اب میں اپنے خزانے ان پہ لٹا کر ورضوا عنہ ان کو بھی راضی کر لیا۔ انہوں نے سب کچھ دے کر مجھے راضی کر لیا، اب میں ان کو سارے خزانے ان پہ لٹا کے اللہ فرماتے ہیں میں ان کو، اور میں اللہ ان سے راضی ہو گیا، اور یہ سارے بولو سارے یہ دوسرا جملہ کہنے کی ضرورت تو نہیں تھی، یہ بھی راضی ہو گئے، انہوں نے تو سب کچھ دیا اسی لیے کا کہتا راضی ہو جاتا، جب اللہ نے کہہ دیا راضی ہو گئے تو بات ختم تھی، لیکن اللہ نے ساتھ یہ بھی فرما دیا کہ صرف میں راضی نہیں ہوا، یہ بھی راضی ہو گئے۔ یارو کتنی محبت ہے خدا کو صحابہ سے، خدا کی قسم صحابہ نے رب کو کتنا راضی کر دیا۔ توجہ، ایک اور جملہ سنو، ساتھ اللہ نے یہ بھی فرمایا وَيَنْصُرُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فرمایا یہ سب کچھ دے کر، قربانی دے کر اللہ کی اور اللہ کے رسول کی مدد کر رہے ہیں۔ مجھے یہ بتاؤ اللہ کسی کی مدد کا محتاج ہے؟ چوتھی دفعہ پوچھوں گا تو کوئی نہیں بولے اللہ کو کسی کی مدد کی ضرورت ہے؟ اللہ کسی کا محتاج ہے؟ تو اس کا کیا مطلب ہے کہ اللہ اور رسول کی یہ مدد کر رہے ہیں؟ کیا بات ہے! ان کی قربانیوں سے ترقی کس چیز کو مل رہی ہے؟ سارے بولو دین کس کا ہے؟ تو اللہ نے دین کی مدد اور دین کی نصرت کو اپنی طرف موڑ دیا ہے اور نسبت اپنی طرف کر لیا ہے کہ چونکہ دین میرا ہے، ان صحابہ کی قربانیوں کی وجہ سے میرے دین کو غلبہ مل رہا ہے، تو فرمایا یہ دین تو میرا ہے تو انہوں نے میری اور میرے رسول کی مدد کی ہے۔ اللہ اکبر! کیا مقام ہے صحابہ کا! میں آگے جملہ آخری کہنے لگا ہوں اور آگے لمبی بات نہیں کرتا، بات ختم کر رہے ہیں، آپ کے سامنے خلاصہ نکال کے، اب کوئی زبان چپ نہ رہے۔ اللہ نے یہاں نام کسی کا نہیں لیا، اب پیچھے آئیے، دوبارہ ریپیٹ کیجئے، دوبارہ ذہن میں تازہ کیجئے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، وکونوا مع الصادقین، اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ یا اللہ سچے کون ہے؟ فرمایا سچے وہ ہیں جو مہاجرین ہیں، جو ہجرت کر کے نکل گئے، جو نکالے گئے گھروں سے، مالوں سے محروم کر دیے گئے، اللہ کی رضا اور فضل میں نکل گئے، تڑپائے گئے، ستائے گئے، مارے گئے، وطن سے نکل گئے، گھروں سے محروم ہو گئے، مالوں سے محروم ہو گئے، وطن سے بے وطن ہو گئے، گھروں سے بے گھر ہو گئے، رشتہ داروں کو چھوڑ دیا، بچوں کو چھوڑ دیا، بیوی
چھوڑ دیا, سکون کی زندگی کو چھوڑ دیا. فرمایا نکل گئے. آخر میں رب نے فرمایا اولئک هم الصادقون, یہی سچے لوگ ہیں, انہیں کے ساتھ ہو جاؤ. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اللہ جن کو سچا کہہ رہا ہے وہ مہاجرین ہیں, تو جب قرآن نازل ہو رہا تھا اس وقت مہاجرین تھے یا نہیں تھے؟ اور نہ جب قرآن کہہ رہے ہجرت کر گئے تو کسی نے ہجرت نہیں کی, قرآن سے ہوائی باتیں کر رہے. ہجرت کسی نے کی ہے نا. اب بولو وہ ہجرت کرنے والے مہاجرین کون تھے؟ اس انداز میں نہیں. میں فتویٰ نہیں لگاتا کہ جو اتنی اونچی آواز سے نہ کہے وہ گیا, جو دونوں ہاتھ میں اٹھائے وہ بھی گیا, جو سر نہ ہلائے وہ بھی گیا, جو ہاتھ اٹھا کے پھر یوں نہ کرے وہ بھی گیا. پتہ نہیں ریا کیا تو بچے جی جو سب کو فارغ کر ہمارے نزدیک دین کے ٹھیکیدار بھی وہی ہے, وہ ایک کو نہیں چھوڑے. اونچی آواز سے نہ کہے اس کا تعلق بھی کوئی نہیں. اور بعض کیا کہتے ہیں بھائی اتنی اونچی آواز سے کہو جتنی رسول اللہ سے محبت ہے. مریں گے یہ سارے بھائی جتنی ہمارے دل میں رسول اللہ کی محبت ہے آواز میں ہم اس کا اندازہ لگا سکتا ہے؟ یہ پیمانہ کس فیکٹری نے بنایا ہے؟ گلا پھٹ جائے گا, یہ انسان خود بھی پھٹے گا, مرے گا. آواز میں اندازہ کون لگائے گا؟ آواز میں اندازہ نہ لگاؤ, عمل سے اندازہ لگاؤ. آواز میں اندازے نہیں لگائے جاتے, کردار سے اندازے لگائے جاتے. پتہ چلے عشق رسالت کس کے دل میں. یوں کام نہیں ہے. اور یہ آواز پہ گزارا اس لیے کرتے ہیں تاکہ کردار کی طرف کوئی سوال ہی نہ کرے, کوئی آئے کوئی انگلی نہ اٹھائے, نہ کرو ایسا. اب بتاؤ قرآن نے کہا سچے وہ ہیں جو ہجرت کر گئے, گھروں کو چھوڑ گئے, مالوں سے محروم کر دیے گئے, گھروں سے نکالے گئے. اب بتاؤ گھروں سے کون نکالے گئے تھے؟ میں نے کہا فتویٰ نہیں لگاتا, اپنی محبت کے ساتھ بولیے گا. صحابہ کرام کا نام بلند کر کے ان در و دیوار کو اپنے اوپر گواہ بنا لیجیے گا کہ جس زمانے میں صحابہ کا نام لینا جرم تصور کیا جاتا ہے, اس زمانے میں ہم صحابہ کا نام ایمان سمجھ کے, ایقان سمجھ کے لے رہے ہیں. ہم اپنے ایمان کی بقا سمجھ کے لے رہے ہیں. ہر زبان بولے وہ اولین مہاجرین کون تھے؟ بتاؤ گھروں سے نکالے گئے کون تھے؟ وہ مالوں سے محروم شدہ کون تھے؟ وہ تڑپائے جانے والے کون تھے؟ وہ تختہ دار پہ لٹکائے جانے والے کون تھے؟ تختے انگاروں پہ لٹائے جانے والے کون تھے؟ مار کھانے والے کون تھے؟ خون دینے والے کون تھے؟ وہ کون تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ قرآن نے انہی لوگوں کو کہا ہے للفقراء المہاجرین الذین اخرجوا من دیارہم واموالہم یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا وینصرون اللہ ورسولہ اولئک هم الصادقون. فرمایا جو ان تمام قربانیوں سے گزر گئے پھر بھی ڈٹ گئے, ہٹنے کا نام کسی نے نہیں لیا. مٹ گئے, ڈٹ گئے, سوا ہو گئے لیکن ڈٹے رہے, زخمی ہوئے ڈٹے رہے, مار کھاتے رہے ڈٹے رہے, گھر چھوڑ دیا ڈٹے رہے, مال دے دیا ڈٹے رہے, تختے دار پہ چڑھ گئے ڈٹے رہے. ہٹنے کا نام کسی نے نہیں لیا, وفادار رہے, غداری کا نام کسی نے نہیں لیا, آقا کے ساتھ رہے, پیچھے کوئی نہیں بھاگا. فرمایا اس حالت میں جو پیغمبر کا ساتھ رہے, پیغمبر کے ساتھ ڈٹے رہے, اولئک
سچے ہیں، اور قرآن کہتا ہے ایمان والو سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ اب مشکل مسئلہ اور مشکل مرحلہ یہاں قرآن سے ثابت ہو گئے سچے کو، اور قرآن کہتا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب صحابہ تو ہے نہیں، صحابہ مسئلہ تو ہے نا، صحابہ تو ہے نہیں، اور قرآن کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو۔ اب صحابہ کرام، میں نے اس لیے شروع میں کہا اللہ نے نام کسی جماعت کا نہیں دیا، نشانیاں بتائی تھی۔ اب یہ نشانیاں جس جماعت کے اندر پائی جائیں سمجھو آج کے زمانے میں سچی جماعت وہی ہے، سچی جماعت۔ میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہہ رہا ہوں، کراچی سے خیبر تک کہہ رہا ہوں، گلگت سے ساحل سمندر تک کہہ رہا ہوں، چیلنج کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا پھر رہا ہوں، تو قرآنی دلیل سے کہہ رہا ہوں، آقا کے فرمان کی روشنی میں کہہ رہا ہوں، قرآنی آیات سے کہہ رہا ہوں، اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، کسی ملا کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی مفتی کا حوالہ نہیں دے رہا، کسی عالم کا حوالہ، کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ کس کا حوالہ دے رہا ہوں؟ قرآن نے علامات بتائی ہیں، صحابہ کے اندر وہ علامات پائی گئی۔ اب صحابہ تو نہیں ہے اور سچا اللہ نے انہی کو کہا۔ اب اللہ نے علامات اسی لیے تو بتائی تھی نا کہ وہ تو نہیں رہیں گے، علامات والے تو رہیں گے نا۔ اب قیامت کے وقت تک یہ علامات جس کے اندر پائی جائیں گی وہی سچوں کی جماعت ہوگی۔ میری آخری بات سن لیجئے، میرے جماعتی ذمہ دار بھی تشریف لا چکے ہیں، لیکن وہ باہر ہی کہیں تشریف فرما ہوئے، زیادہ وقت نہیں لیتا۔ قائد ضلع چکوال حضرت قاری صاحب تشریف لا چکے، سنیے، توجہ کرنا۔ اللہ نے علامات بتائی نا، میرا سوال ہے یہ جو سچے ہیں یہ نمازی بھی تھے یا نہیں تھے؟ تو علامات کے اندر اللہ نے نماز کا ذکر کیوں نہیں کیا؟ کوئی مائی کا لال آئے تو صحیح نہ چھمکی کے جیارے کے سامنے پھر بات کریں میرے ساتھ، کہتے ہیں ہم جھوٹے، ہم جھوٹے۔ میں نے تجھے کب کہا تو جھوٹا ہے؟ تو اگر سچا ہے تو پھر وہ علامات پیدا کر۔ ماشاءاللہ میں نماز پڑھتا ہوں، میں نے کہا نماز پڑھنا تو سچوں کی علامات میں اللہ نے ذکر ہی نہیں کیے۔ تو بھائی یہ اس لیے ذکر نہیں کیا، یہ الگ چیز ہے۔ نماز پڑھنا سچوں کی علامت کیا ہے؟ اس میں شک نہیں ہے، لیکن یہاں اللہ نے ذکر اس لیے نہیں کیا کہ یہ چونکہ آسان نشانی ہے۔ کل کو کوئی آدمی 100 رکعت نفل پڑھ کے لوگوں کو دھوکہ دے کر کہتے میں ہی سچا ہوں، دوسرا 500 رکعت نفل پڑھے گا وہ کہے گا جی تو 100 والا تو ہار گیا، 500 والا جیت گیا۔ کل کو 1000 نفل پڑھ کے وہ کہے گا 500 والا بھی گیا، تو کتنوں کو فارغ کرو گے؟ اللہ نے بطور علامت نماز کا ذکر، روزے کا ذکر، اللہ اکبر، اللہ نے وہ علامات بتائی ہے جو علامات قربانی مانگتی ہے، جو علامات ڈٹنے کی صفت مانگتی ہے۔ آج تک تحریک اٹھاؤ، تاریخ کا مطالعہ کیجیے، توجہ آپ کی طرف، آپ کی میری طرف رہے، یا اس زمانے میں صحابہ تھے یا قیامت کی صبح تک ان صحابہ کے غلام رہیں گے، یا صحابہ تھے یا غلامان صحابہ ہے، وہ بھی ڈٹ گئے، یہ بھی ڈٹ گئے، وہ بھی ڈٹ گئے، یہ بھی ڈٹتے چلے جا رہے ہیں۔ انہوں نے بھی ہٹنے کا نام نہیں دیا تھا، یہاں بھی کسی نے ہٹنے کا نام بول 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 سے۔ اب سچا بننا کوئی خالہ جی کا گھر تماشا نہیں ہے، لمبی تسبیح پکڑنا اللہ نے یہ ذکر نہیں کیا۔ جس کے ہاتھ میں اتنی لمبی تسبیح ہوگی وہ سچا ہوگا، وہ کیونکہ یہ اتنی لمبی ہوگی تو کوئی دوسرا اٹھے گا، وہ یہ تسبیح اٹھائے گا تو کوئی اور اٹھے گا، اسے خیرت آئے گی وہ تسبیح اٹھائے گا کیا، اور گئے میں سچا۔ اللہ نے فرمایا تو آسان بات ہے اور یہ ایسا ہوتا نہیں ہوتا۔
جو اپنے آپ کو بڑے شریف ثابت کرنے کے لیے وہ یہی کام کرتے ہیں. بتائیے کون اپناتا ہے پورے میں تصویر دیکھ کر بڑا متقی لگ رہا ہے. تھوڑا سا قریب ہوں وہ بدبو آتی ہے. خدا کی قسم اتنی بڑی بدبو گٹر سے نہیں آتی. اپنے کا پتہ وہاں جاتا ہے. تو اللہ نے فرمایا ایمان والو اللہ سے کرو اور کن کے ساتھ ہو جاؤ؟ سچوں کے ساتھ. ہم نے قرآن سے پوچھا, قرآن نے سچوں کی علامات بتائی. وہ علامات قرآنی آیات کی روشنی میں کس جماعت میں پائی گئی؟ سارے بولو کس جماعت میں پائی گئی؟ قرآن نے کہا سچوں کی پہلی علامت یہ ہے ان سے ہجرت کا مطالبہ کیا گیا تو وہ ہجرت کر گئے. وہ کون تھے؟ ان سے گھر کا مطالبہ کیا گیا, گھروں سے نکلنا پڑے گا. وہ خریجوں من دیارہم, ان کو ظلمن گھروں سے نکالا گیا تو گھروں کو چھوڑنے والے کون تھے؟ مالوں سے محروم کن کو کر دیا گیا؟ دبایا گیا. کن کو؟ اندر زبان چنتے رہے. میں آپ سے اجازت لے رہا ہوں, بس آپ سے رخصت ہو رہا ہوں. زندگی کا کوئی پتہ نہیں دوبارہ ملاقات ہوئی تو انشاءاللہ اس سے اگلی علامات کا ذکر کبھی کریں گے کہ اصحاب رسول نے اپنا ایمان کس طریقے سے ثابت کیا اور کس طریقے سے برقرار رکھا ہے, کس طریقے سے جان پر کھیل کر ایمان کو بچایا ہے. صحابہ کے نزدیک جان سے زیادہ ایمان قیمتی تھا, اس لیے جان دے دی ہے, ایمان نہیں چھوڑا ہے. جان قربان کر دی ہے, ایمان کو قربان نہیں ہونے دیا ہے. جان سے گزر گئے ہیں, ایمان سے نہیں گزرے ہیں. جان سے ہٹ گئے ہیں کہ جان جاتی ہے تو چلی جائے, لیکن ایمان سے ہٹنے کا نام نہیں لیا ہے. دنداروں پہ لیٹ گئے ہیں, ایمان کو نہیں چھوڑا. دبائے گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. بھوکے رہے, ایمان کو نہیں چھوڑا. پیاسے رہے, ایمان کو نہیں چھوڑا. میدانوں میں آئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. تیر کھا گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. زخمی ہوئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. لہو دے دیا, ایمان کو نہیں چھوڑا. گردن کٹوا دی, ایمان کو نہیں چھوڑا. آنکھیں نکالی گئی, ایمان کو نہیں چھوڑا. کان کاٹے گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. بازو کٹ گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. ٹانگیں کٹ گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. جسم کے ٹکڑے ہوئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. بچوں کو سامنے ذبح کرا دیا, ایمان کو نہیں چھوڑا. بڑے سمندروں میں موج مارنے والی موجوں میں, سمندر کی لہروں میں گھوڑے دوڑا کیے ہیں, ایمان کو نہیں چھوڑا. احد میں ذبح ہوئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. حنین میں اتر گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. تبوک میں حاضر ہے, ایمان کو نہیں چھوڑا. بدر میں کٹ گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. آقا کے دائیں چلے, کٹ گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. بائیں چلے, کٹ گئے, ایمان کو نہیں چھوڑا. آقا کی آوازوں میں لبیک کہتے ہیں, ایمان کو نہیں چھوڑا. دندے ڈالنے میں لٹکتے رہے, ایمان کو نہیں چھوڑا. میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ یہ کردار جس جماعت نے پیش کیا ہے, قربانیوں سے گزرے ہیں, اب اپنے آپ کو قربانی کے لیے پیش کیا ہے, وطن سے بے وطن ہوئے, گھر سے بے گھر ہوئے. بتاؤ اس زمانے میں جب قرآن یہ علامات سچوں سے بیان کر رہا ہے, بتاؤ وہ جماعت کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ کون سی ہے؟ کٹنے والے کو, کٹنے والے کو. سمجھ نہیں آ رہی. بتاؤ یہ کٹنے والے کون تھے؟ کٹ کر کٹنے والے کون تھے؟ گھروں سے بے گھر ہونے والے کون تھے؟ وطن چھوڑ کے نکلنے والے کون تھے؟ آقا کی آواز میں لبیک کہنے والے کون تھے؟ آقا نے حی علی الصلاۃ کی صدا لگائی تو مسجد کو آباد کرنے والے کون تھے؟ حی علی الجہاد کی آواز سنی تو میدانوں میں نکلنے والے کون تھے؟ آقا نے بلایا آنے والے کون تھے؟ آقا نے بھیجا تو جانے والے کون تھے؟ آقا نے کہا بیٹھ جاؤ, جہاں جگہ ملی وہیں بیٹھ گئے, کون تھے؟ آقا نے کہا کھڑے ہو جاؤ, پھر بیٹھنے کا نام نہیں لیا, کون تھے؟ آقا نے کہا چل پڑو, پھر یہ نہیں دیکھا اکیلا ہوں یا ساتھ کوئی ہے, بس چل پڑے. بتائیے کون تھے؟ بتائیے کون تھے؟ آقا نے فرمایا یہ کامیاب ہو گئے, کون ہے؟ آقا نے فرمایا یہ جنتی ہے, کون ہے؟ بتاؤ بتاؤ کون ہے؟ قرآن نے جن کے لیے کہا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى, ان کا کردار اتنا نرالا ہے,
انہوں نے اللہ کو قربانی سے اتنا راضی کر دیا کہ اللہ فرماتے ہیں میں نے سب صحابہ سے جنت کا وعدہ کر دیا ہے. سب کے ساتھ جو جنت کا وعدہ ہے یہ کون ہے؟ اور بھائی یہ کون ہے؟ بول یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ کون لوگ ہیں؟ آقا نے بلایا آنے والے کون ہیں؟ بھیجا تو جانے والے کون ہیں؟ سمندر میں گھوڑے دوڑانے والے کون ہیں؟ افریقہ کے جنگلات تک پہنچنے والے کون ہیں؟ چین تک پہنچنے والے کون ہیں؟ دہلی سے گزرنے والے کون ہیں؟ پتا پشاور تک پہنچنے والے کون ہیں؟ آج بھی اصحاب بابا کے نام سے پشاور میں پورا قبرستان موجود ہے. پتا یہ پہنچنے والے کون ہیں؟ زبان چھوڑ نہ رہے. کون ہے؟ وہ کون ہے؟ آخر تک وہ کون لوگ تھے؟ زبان سے وہ کون لوگ تھے؟ وہ کون لوگ تھے؟ مکہ سے گزر گئے کون ہے؟ مدینہ پہنچے کون ہے؟ حبشہ میں پہنچے وہ کون ہے؟ میدانوں میں کھڑے ہوئے کون ہے؟ ہم ڈٹ گئے کون ہے؟ لٹک گئے کون ہے؟ قرآن لیا کون ہے؟ توجہ وہ کون ہے؟ ایک منٹ آپ مجھے دیجئے، بولتے جائیے گا. اللہ کا قرآن نازل ہوا، پھر یہ قرآن رسول اللہ نے وصول کیا. مجھے یہ بتاؤ رسول اللہ کو نہ میں نے دیکھا، نہ آپ نے دیکھا، نہ کسی مولوی نے دیکھا، نہ کسی شیخ الحدیث نے دیکھا، نہ کسی شیخ القرآن نے دیکھا، لیکن قرآن یہاں تک پہنچا ہے. بتاؤ جب آقا قرآن سنا رہے تھے سننے والے کون تھے؟ آقا پڑھا رہے تھے تو پڑھنے والے کون تھے؟ آقا سمجھا رہے تھے تو سمجھنے والے کون تھے؟ آقا دے رہے تھے تو لینے والے کون تھے؟ آقا جب قرآن لکھوا رہے تھے تو لکھنے والے کون تھے؟ آقا جب پیر مرشد تھے تو مرید کون تھے؟ میرا نبی استاد ہے تو شاگرد کون تھے؟ میرا نبی امام ہے تو مقتدی کون ہے؟ میرا نبی استاد تو شاگرد کون ہے؟ میرا نبی قائد ہے تو کارکن کون تھے؟ میرا نبی سالار ہے تو قافلہ کن کا تھا؟ میرا نبی بلانے والا تو آنے والے کون تھے؟ بتاؤ کون لوگ تھے وہ؟ کون لوگ تھے وہ؟ قرآن نے جن کو کہا اولئک هم الصادقون، یہی سچے ہیں. وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے کون ہیں؟ وہ سچے کون ہیں؟ آخری مسئلہ سنو، سچوں کے ساتھ ہونا چاہتے ہو نہیں ہونا چاہتے؟ سچے ثابت ہوئے صحابہ. اب صحابہ نہیں ہیں تو قیامت تک غلامان صحابہ. قیامت تک اب کون ہے؟ اب یہاں دیکھ لو، غلامان صحابہ کو بھی تڑپایا گیا یا نہیں تڑپایا گیا؟ ایک ایک گھر سے 4 سگے بھائی ہوں گے، میری جماعت کے لوگوں کے جنازے اٹھے ہیں. ایک ایک محفل سے ہم نے، ایک ایک جلسے سے ہم نے 45 لاشیں اٹھائی ہیں الحمدللہ. لیکن صحابہ کے جھنڈے کو ہم نے سرنگوں نہیں ہونے دیا. ہم نے صحابہ کی عزت کے پرچم کو ہم نے نیچے نہیں ہونے دیا. ہم نے صحابہ کے نام کو مٹنے نہیں دیا. ہم نے صحابہ کے تذکرے کو مٹنے نہیں دیا. ہم نے صحابہ کے علم کو لہرا دیا ہے. اب اس زمانے میں سچے صحابہ، قیامت کی صبح تک غلامان صحابہ. اس زمانے میں صحابہ، قیامت تک نوکرانے صحابہ، پہرے دارانے صحابہ. اب صحابی کوئی نہیں بن سکتا. بتاؤ نوکر بن سکتے ہو کہ نہیں بن سکتے ہو؟ دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، حیاتی، مماتی، چھپاتی، حدیثاتی، نظریاتی، جس طبقے سے بھی تمہارا تعلق ہے، جس طبقے سے بھی. لیکن یہ بتاؤ صحابہ کرام کے بغیر کسی کا مسلک ثابت ہو سکتا ہے؟ بولو 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 بولو. بریلوی حضرات اپنا عقیدہ مسلک بیان کریں تو صحابہ کرام کی روایات کا سہارا لیتے ہو یا نہیں لیتے؟ اگر قرآن کا سہارا لو تو قرآن لکھنے والے کون ہیں؟ قرآن جمع کرنے والے کون ہیں؟ یہ روایت بھی صحابہ کی ہے. اگر حدیث کا سہارا لیتے ہو تو حدیث بھی لکھنے والے، جمع کرنے والے اور روایت کر کے پہنچانے والے کون ہیں؟ اہل حدیث حضرات اپنے مسلک کی بات کریں گے تو ان کو بھی سہارا کن کا لینا پڑتا ہے؟ سارے بولو، سارے سارے سارے. دیوبندی حضرات اگر کہیں ہم سچے ہیں تو یہ بھی سچا ثابت ہونے کے لیے کن کے دروازے پہ جاتے ہیں؟ روایات کن کی لیتے ہیں؟ حیاتی مماتی حضرات اگر اپنا اپنا مسلک، اپنا اپنا عقیدہ بیان کریں تو روایات کن سے لیتے ہیں؟ سارے بولو کن سے لیتے ہیں؟ میں کہوں گا تم سب روایات صحابہ کی لیتے ہو، پھر اپنے اپنی دکان چمکاتے ہو اور جہاں سے روایت لیتے ہو اس جماعت پہ آج حملہ ہے. بتاؤ تمہاری غیرت کہاں ہے؟ تمہاری
تمہاری جرأت کہاں ہے؟ تمہارا ایمان کہاں ہے؟ تمہارا غصہ کہاں ہے؟ صدیق کو کافر کہا جا رہا ہے، تیرا علم کہاں ہے؟ تیرا مسجد کہاں ہے؟ تیری خانقاہ کہاں ہے؟ تیرا پیر کہاں ہے؟ تیرا علم، تیرا تقویٰ، تیری پرہیزگاری، تیرا زہد کہاں ہے؟ میں آج اسے متقی مانوں گا جو سب سے پہلے متقی صدیق کے در کا پہرے دار بنے گا۔ میں اسے سچا مانوں گا جو نبی کی سچی جماعت صحابہ کا پہرے دار بنے گا۔ اور جو آج صحابہ کرام پہ خیرت نہیں کرتا، بتاؤ چاہے کسی طبقے سے ہے، چاہے دارالعلوم دیوبند کے کونے میں کیوں نہ بیٹھا ہو، بتاؤ جو صحابہ کی عزت پہ خیرت نہیں کھاتا سچا ہو سکتا ہے؟ سارے بولو سچا ہو سکتا ہے؟ بریلی میں بیٹھو سچا ہو سکتا ہے؟ اہل حدیث حضرات تو سچے ہو سکتے ہیں؟ بھائی اس سے تو کسی کو اختلاف نہیں ہے۔ سچا بننا ہے تو سچوں کے در کا چوکیدار بننا پڑے گا۔ اور سچوں کی جماعت کون سی ہے؟ اصل سچے وہ ہیں جن کو قرآن نے سچا کہا ہے، محمد کی فرمان نے سچا کہا ہے۔ ان کے سچا ہونے میں کوئی فرق ہے؟ کوئی شک ہے؟ تو بتاؤ سچے کون؟ سچے کون؟ بس سچے کون؟ بول صرف سچے نہیں، سچے کون؟ کنفرم کون؟ باکردار کون؟ صاحب گفتار کون؟ نبی کے وفادار کون؟ نبی کے جان نثار کون؟ ہر وقت تیار کون؟ وہ کفر کے لیے ننگی تلوار کون؟ آپس میں محبت اور پیار کون؟ توجہ 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 توجہ، آپ کو موقع دیتا ہوں، آپ بتائیں یہ ساری صفات صحابہ کی ہے، اس بنیاد پہ ہم نے یہ دھوم مچا دی ہے، ہم نے ساحل سمندر سے گلگت بلتستان کے پہاڑوں تک کفر پہ ہم نے کب کبھی داری کر دی ہے۔ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ وقت آ رہا ہے، اصحاب رسول کے دشمن کی سزا متعین ہو چکی ہے، وقت دور نہیں ہے جب صدیق کا گستاخ تختہ دار پہ لٹکایا جائے گا، انشاءاللہ لٹکایا جائے گا۔ میرے شہیدوں کا خون گستاخ اصحاب رسول کو تختہ دار پہ پہنچا کے چھوڑے گا انشاءاللہ۔ آپ ساتھ چلیں گے انشاءاللہ؟ آپ ساتھ دو گے انشاءاللہ؟ کسی کی باتوں میں آؤ گے یا قرآن کی باتیں سنو گے؟ سارے بولے، کوئی کہے گا یہ فلاں ہے، یہ جذباتی لوگ ہیں، یہ تو مطلب ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو کل کے بچے ہیں۔ تو میں تو اکثر کہا کرتا ہوں بھائی بچے ضرور ہیں، کچے نہیں ہیں، بچے ضرور ہیں، کچے جو کہتے ہیں یہ تو جذباتی ہیں۔ میں نے کہا جذباتی اس لیے ہوں کہ پکا نظریاتی ہوں، اور جو نظریاتی ہوتا ہے وہ جذباتی ضرور ہوتا ہے۔ اور پھر ماں عائشہ کی عفت پہ کوئی بغیرت پھونکے اور بیٹے کو جذبہ نہ آئے، بیٹا جذباتی نہ بنے، تو اس بیٹے کو کون کہتا ہے یہ غیرت مند ہے؟ میں اپنی ماں عائشہ کا غیرت مند بیٹا ہوں۔ سارے ہاتھ بلند کر کے کہ یہ اعلان کرو کہ آج رانجھا بھگوان اور چکوال کی گرد سرزمین پہ بیٹھنے والے یہ غیرت مند اعلان کر رہے ہیں۔ چاہے بریلوی ہے ہاتھ کھڑا کرے اور کہے میں ماں عائشہ کا غیرت مند بیٹا ہوں۔ اہل حدیث ہے وہ بھی اعلان کرے میں ماں عائشہ کا، دیوبندی ہے وہ بھی اعلان کرے کہ میں ماں عائشہ کا۔ مٹ سکتا ہوں ماں کی عفت پہ کسی کو پھونکنے؟ سارے بولو میں ٹھیک کہہ رہا ہوں غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم نے کوئی اختلاف کی بات کی ہے؟ کوئی فرقواریت کی بات کی ہے؟ اب آبا قرآن کہہ رہے رحماء بینہم، آپس میں پیار محبت والے بن جاؤ، اشداء علی الکفار، سختی کرنی ہے تو کفر کے لیے تلوار بن جاؤ۔ میں سختی کروں گا تو کفر پہ کروں گا، باقی سب میرے بھائی ہیں، سارے کے سارے ہم کفر کے خلاف ہم ایک ہیں۔ کہہ دو ہاتھ اٹھا کے، کفر کے خلاف جو صدیق کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو فاروق کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو عثمان و علی کا نہیں ہے وہ ہمارا، جو معاویہ کا نہیں ہے وہ ہمارا، بول بول وہ ہمارا۔ جو ماں عائشہ کی حیا نہیں کرتا میں اس بے حیا کی حیا، میں اس بے غیرت کی حیا، میں اس بے شرم کی حیا، میں اس ابلیس کی حیا، میں اس دجال کی حیا، بابا میں اس کتے کی حیا، میں اس کافر کی حیا، میں اس جہنمی کی حیا نہیں کر سکتا۔ اس مشن میں ساتھ چلو گے؟ ساتھ دو گے؟ قائد ضلع چکوال کی آواز پہ لبیک کہو گے؟ جب بلائے اور توجہ کرنا، قیادت اعلان کرے گی اور کچھ قائدین نے اعلان کیا بھی ہے،
بل منظور ہوا ہے، قانون بن رہا ہے، بن گیا ہے، جو بھی ہے۔ اب چور کے خلاف جب قانون بنے گا تو چور تو شور مچائے گا، چور تو شور۔ ہم اداروں سے کہنا چاہتے ہیں قانون ہم نے نہیں بنایا، قانون پاس ہوا ہے قانون ساز اداروں سے۔ کہاں سے پاس ہوا ہے؟ جو کہتے ہیں ہم نہیں مانتے، سمجھ جاؤ کہ یہی چور ہے، سمجھ جاؤ کہ یہی۔ ہمیں تو قانون چاہیے، جب قانون بنے گا تو ہماری ضرورت ہے، گلی کوچوں میں لڑائی کی ضرورت ہے، ڈنڈا اٹھانے کی ضرورت ہے۔ ہم کہتے ہیں ان کو ڈنڈا لگے گستاخ کو تو قانون کا ڈنڈا